درود اور سلام محمد اور آل محمد کے سلسلے کی دوسری تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ ذکر تھا کل سرکار دو عالم کا۔ گفتگو کل شروع ہوئی تھی سرکار کے نامی سے کہ اللہ نے سرکار دو عالم کا نام محمد رکھا۔ لوح پر یہ نام لکھا ہوا تھا، عرش پر یہ نام لکھا ہوا تھا۔ اس نام سے ہی اللہ نے دنیا کا آغاز کیا، اپنا نام محمود رکھا، حبیب کا نام محمد رکھا۔ محمود جس کی سب تعریف کرتے ہیں، محمود کے معنی جس کی سب تعریف کرتے ہیں، محمد وہ جس کی خدا تعریف کرتے ہیں۔ وہ نام ہے کہ جو عرش پر تھے اور فرش پر ابھی نہیں آئے تھے، کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ نام بچوں کے رکھے بھی جاتے ہیں یا نہیں۔ جو چیز عرش پہ لکھی ہو یہاں کے انسانوں کو کیا معلوم؟ محمد سے پہلے ہوئے زمین پر کوئی محمد نام کا بچہ نہیں ہوا، علی سے پہلے علی نام کا کوئی بچہ ہوئے زمین پر نہیں ہوا، حسن سے پہلے حسن نام کا کوئی بچہ دنیا میں نہیں ہوا، حسین سے پہلے حسین نام کا کوئی بچہ دنیا میں نہیں ہوا۔ خزانہ قدرت میں یہ نام محفوظ تھے اور عرش سے یہ نام اترے، زمین پر آئے۔ اس لیے حدیث قدسی میں کہا گیا تمہارے نام کتنے شیریں ہیں، جب یہ نام زبان پر آتے ہیں تو دل میں محبت آتی ہے۔ ناموں میں محبت بھری ہوئی ہے۔ چونکہ نام کا ذکر ہے اس لیے ایک حوالہ اپنی پرانی تقریر سے دیتے ہوئے آگے بڑھوں۔ دولت گیٹ پر رجب میں تقریر کرتے ہوئے سورہ یوسف کی تفسیر کر رہا تھا، تو اس میں میں نے یہ واقعہ بھی سنایا تھا، جو حضرات موجود تھے انہیں یاد آ جائے گا کہ زلیخا کو یوسف سے عشق ہوا اور قیامت کا عشق ہوا، غضب کا عشق ہوا، کہ اس عشق کو قرآن نے بیان کیا 12ویں سورہ یوسف میں، تاکہ دنیا عشق کا، محبت کا مفہوم سمجھے کہ کیا ہے مادی محبت۔ زلیخا دنیاوی محبت یوسف سے کرتی تھی، ان کے حسن سے، وہ
متاثر تھی، اس لیے محبت کرتی تھی۔ قیدی بنے یوسف زلیخا کی وجہ سے، بغیر جرم کے قید میں رہے زلیخا کی وجہ سے۔ بڑے آدمی کی زوجہ تھی، عزیز مصر کی زوجہ تھی، اور چاہتی تھی کہ یوسف قید میں چلے جائیں۔ کچھ دنوں کے بعد یوسف قید سے چھوٹے، بادشاہ مصر کی قربت میں گئے۔ بادشاہ نے اپنا وزیر بنایا، بادشاہ خوش ہوا۔ آخر میں پوری سلطنت مصر کی یوسف کے حوالے کر دی اور خود گوشہ نشین ہو گیا۔ اب وہ شان تھی یوسف کی کہ بادشاہ مصر تھے۔ سواری بہت شان سے نکلتی تو اس کو احتشام کے ساتھ نکلتی، زریں کمر غلام ساتھ ہوتے، مشیر و وزیر ساتھ ہوتے، جاہ و حشم ساتھ ہوتا۔ سواری ابھی رواں تھی شاہراہ پر کہ یوسف کے کان میں آواز آئی، یوسف یوسف یوسف۔ نہیں آواز سے کوئی یوسف کو پکار رہا تھا۔ چلتی ہوئی سواری رک گئی، کون پکار رہا ہے؟ یہ کس نے ہم کو پکارا؟ اتنی کمزور آواز میں کون پکار رہا ہے؟ درباریوں نے کہا وہ دیوانی عورت جو مصر کی سڑکوں پر آپ کا نام لے کے پکارتی رہتی ہے، وہ اندھی عورت عصا کا سہارا کیے ہوئے۔ کہ اس کو دربار میں لاؤ۔ یوسف دربار میں آئے، تخت کے سامنے زلیخا کو پیش کیا گیا۔ یوسف نے دیکھا بال سفید، کمر جھکی ہوئی، سر ہلتا ہوا، عصا پکڑے ہوئے۔ یوسف نے دیکھ کر کہا زلیخا یہ تو ہے زلیخا؟ کہاں؟ وہی زلیخا۔ کہ یہ تیرا کیا عالم ہو گیا؟ تو بوڑھی ہو گئی، تیرے تو بال سفید ہو گئے، تیری تو کمر جھک گئی۔ کہاں یہ جو کچھ بھی ہوا سب تمہاری وجہ سے، یہ سب تمہاری وجہ سے۔ کہا میری وجہ سے کیوں ہوا؟ کہا تمہارے عشق میں یہ ہوا۔ میں نے تم سے محبت کی اور اس محبت میں میرا یہ عالم ہوا۔ بے اختیار یوسف نے کہا زلیخا کیوں کیا تو نے مجھ سے عشق؟ کہا یوسف دنیا میں تم سے زیادہ حسین ہم نے کوئی نہیں دیکھا، اس لیے ہم نے تم سے محبت کی۔ بے اختیار یوسف نے کہا کہ میرے حسن کو دیکھ کر تیرا یہ عالم ہو گیا، اگر کہیں تو نبی آخر محمد کو دیکھ اگر کہیں تو محمد کے حسن کو دیکھتی، محمد کے حسن کو دیکھتی تو تیرا کیا عالم ہوگا؟ کیا بات سوچنے کی ہے۔ دنیا تعریف کرے کسی کی تو کیا، یہ سند نہیں ہے۔ میر انیس بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے شاعر تھے، ان کو بھی داد چاہیے تھی، لیکن عوام کے داد سے ان کا دل نہیں بھرتا تھا، اس لیے انہوں نے شعر کہا
تعریف کریں خاص تو ہے کام کی تعریف، کب مانتے ہیں اہل سخن عام کی تعریف؟ دیکھیے، دنیا کسی کو کہے سخی سخی سخی، دنیا کسی کو کہے بہادر بہادر بہادر، دنیا کسی کو کہے عالم عالم عالم، نہ عالم مانتا ہے، نہ بہادر مانتا ہے، نہ سخی مانتا ہے۔ سخی سخی کی تعریف کرے، بہادر بہادر کی تعریف کرے، عالم عالم کی تعریف کرے، تب ہے نا بات۔ تو حسین حسین کی تعریف کرے تو ہے بات۔ حسین سرکار کو کسی نے کبھی لڑتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے کہ سرکار نے کبھی تلوار چلائی نہیں، کسی کو کبھی قتل کیا ہی نہیں۔ ایک بار مورخ لکھتا ہے، صرف ایک بار جنگ حنین میں جب سب بھاگ گئے تو صرف دو بھائی لڑے، ایک علی اور ایک نبی، اور وہ بھی نیزے سے ایک وار کیا، اور پوری حیات میں صرف ایک آدمی، ایک کافر سرکار کے نیزے سے قتل ہوا۔ اور یہی لڑائی ہے حنین جس میں سرکار نے رجس پڑھا، اور رجس میں کہا کہ میں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا میں ہوں، حالانکہ پوتے ہیں، لیکن رجس میں کہا میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ اب تو ایمان کی کتنی منزلیں گزر چکی، سب کلمہ پڑھ چکے، اب تو نہ کہیے کہ آپ کافر کے بیٹے ہیں۔ یہ کوئی تعریف کی بات ہے کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں؟ رجس ہے۔ سرکار نے مقابلہ نہیں کیا، لشکر نہیں بھگائے، پشتوں کے پشتے نہیں لگائے۔ یہ کیسے پتا چلے کہ سرکار بہت بہادر تھے، بہت شجاع تھے؟ کیسے پتا چلے؟ لیکن نبی نے کسی میدان میں مقابلہ نہیں کیا، نہیں لڑے، لشکر کو نہیں بھگایا، بہادروں کو قتل نہیں کیا، لیکن علی نے ہر لڑائی میں لشکر بھی بھگائے، بہادروں کو قتل بھی کیا، شجاعت سے لڑے بھی، کہ پوری دنیا میں علی کی شجاعت کی دھاک بیٹھ گئی، اور ہسٹری لکھتی ہے کہ اسلام میں علی سے بہادر کوئی نہیں گزرا۔ صفین کی لڑائی میں کسی نے کہہ دیا، یا علی آپ سے بہادر ہم نے دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا، تو پلٹ کر کہا کیا کہتا ہے تو؟ ارے مجھ سے کہیں زیادہ بہادر میرا بڑا بھائی محمد تھا۔ بہادر بہادر کی تعریف کرے، سخی سخی کی تعریف کرے، عالم عالم کی تعریف کرے، تعریف کریں خاص تو ہے کام کی تعریف، عوام کی کیا تعریف؟ حسن یوسف دیا اس لیے گیا تھا کہ یہ جملہ صرف یوسف سے کہلوانا تھا کہ 3000 برس پہلے ظہور محمد سے ایک حسین نبی یہ اعلان کرے کہ تو اگر محمد کو دیکھتی تو کیا ہوتا، اگر محمد کو دیکھتی۔ حسن کے چرچے تو اگر دیکھ لیتی تو کیا ہوتا۔ ادھر یوسف نے یہ کہا کہ تو اگر ان کو دیکھتی تو تیرا کیا عالم ہوتا، ادھر اس نے فوراً جواب دیا، یوسف
یہ تم نے کون سا نام لیا کہ ادھر تم نے نام لیا میرے دل میں محبت آ گئی۔ یوسف دیکھا آپ نے، محبت اور عشق کا روٹ تبدیل ہو گیا۔ نام محمد آتے ہی تم نے نام لیا، میرے دل میں محبت آئی۔ یہ تینوں کام پے در پے ہوئے۔ یوسف نے فوراً یہ کہا کہ اگر تم محمد کو دیکھتی تو کیا ہوتا۔ فوراً زلیخا نے یہ کہا کہ تم نے نام لیا، دل میں محبت آئی۔ اللہ نے فوراً جبریل سے کہا جوانی پلٹا دو۔ میرے محبوب کی تعریف کی ہے بغیر دیکھے، اس کو انعام دو، اس کو انعام دو۔ ان کا انعام بڑا ہے ان سے جنہوں نے دیکھا تھا۔ جو بغیر دیکھے آج مدح کر رہے ہیں، ان کا انعام زیادہ بڑا ہے۔ آج جو عشق کر رہا ہے اس کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ کہ کیسے سب آپ شیعہ سنی بیٹھے شب عید میلاد النبی میں ذکر محمد کتنی محبت اور سرشاری کی کیفیت میں سن رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں عشق محمد۔ جوانی پلٹا دو، نام لیا، دل میں محبت آئی، جوانی پلٹی۔ یوسف نے عقد میں لیا۔ یوسف جیسے نبی کی اولاد کی ماں بنی زلیخا۔ دو بیٹے ہوئے، بڑا بیٹا افراہیم اور بیٹی رحیمہ جو جناب ایوب کی زوجہ بنی۔ پتہ چلا کہ جو نبی سے محبت کرے وہ نبی کی اولاد کی ماں ضرور بنتی ہے۔ شرط ہے محبت، شرط ہے۔ اللہ نے کیا کہنا۔ اب دیکھیے کہ ابھی تو دیکھا بھی نہیں گیا اور محبت کا چرچا ہے مصر میں۔ وہ مصر جہاں حسن یوسف کے چرچے تھے، اسی مصر میں حسن محمد کے چرچے ہوں۔ اب جب دیکھا جائے گا تو کیا ہوگا؟ جب بلال نے پہلی نظر ڈالی، جب بلال نے پہلی بار دیکھا تو اپنی افریقن زبان میں فوراً ایک شعر پڑھا، ارا برا کنکرا کرا کری مندرا۔ جیسے ہی نبی کو دیکھا یہ شعر پڑھا، نبی مسکرائے اور اپنے اصحاب سے کہا تمہیں معلوم ہے بلال کیا پڑھ رہا ہے اپنی زبان میں؟ اصحاب نے کہا بتائیے۔ کہ یہ اپنی زبان میں شعر پڑھ کے کہہ رہا ہے کہ آپ کا حسن تو وہ ہے کہ صرف حسن دیکھ کر کلمہ پڑھنے کو دل چاہتا ہے۔ بلال نے حسن کو دیکھا اور مسلمان ہو گئے۔ بلال نے حسین چہرہ دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا۔ تو اس کے معنی اس حسین چہرے میں یہ اثر ہے کہ چہرے کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ کیا یہ حسین چہرہ ابو طالب کی نظر میں نہیں تھا؟
تو تھے نہیں، ماں تھی اور بیوہ تھی، اور جب پیدا ہوئے کس نے جشن منایا؟ کس نے جشن منایا؟ کون تھا آمنہ کے پاس اس وقت؟ صرف ایک بی بی تھی آمنہ کے پاس، اس کا نام ہے فاطمہ بنت اسد۔ اب خبر کون سنائے؟ باہر خبر کون لائے؟ سب سے پہلے حجرے سے فاطمہ بنت اسد نکلی، سب سے پہلے خبر ابو طالب کو سنائی، کہا والی، میرے وارث، میرے سرتاج، مبارک ہو، اللہ نے آمنہ کو ایک چاند سا بیٹا، چاند سا بیٹا۔ اب یہ لفظ چاند یاد رکھیے گا، چاند سا بیٹا اللہ نے عطا کیا، اللہ نے عطا کیا، اللہ نے عطا کیا۔ کاش دنیا بنی ہاشم کے گھر کے کلچر، تہذیب اور ادب کو سمجھے۔ ابھی دین کہاں آیا؟ اس گھر کا کلچر اسلام تھا، وہی کلچر بعد میں دین بن گیا۔ بہت بڑا جملہ کہا ہے، ان کے گھر کی تہذیب اسلام، اسی کا نام دین پڑ گیا، اسی کا نام دین ہو گیا۔ آپ حیرت نہ کریں میرے جملے پر، اس گھر کا کلچر ہے اللہ 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 اللہ، اس گھر کا کلچر ہے اللہ اللہ، یہ تو اب اللہ ہو رہا ہے۔ اس گھر کی تہذیب ہے اللہ اللہ۔ تہذیب بتاؤ، ارے نبی کے باپ پیدا ہوئے تو عبد المطلب نے نام رکھا عبد، اللہ، عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ یہ نام انتخاب کیا عبد المطلب نے اس لیے کہ اس بیٹے کا نام اللہ کے نام پہ رکھو، اس لیے کہ یہاں نبی پیدا ہونے والا ہے، اس لیے گنجائش نہ رہے کہ کوئی نبی کے باپ کو کافر کہہ سکے۔ اللہ کا بندہ بھی کافر ہوتا ہے۔ تو اللہ کا نام تو لوح پہ لکھا تھا، محمد کا نام لوح پہ لکھا تھا، عبد المطلب نے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا، لفظ اللہ سے بھی واقف ہے، پوتے کا نام محمد رکھا۔ تو کیا آپ لوح محفوظ پڑھا کرتے ہیں؟ آپ لوح محفوظ پڑھتے ہیں؟ عرش پہ آپ کی نظر ہے، یا تو آپ کی نظر عرش پہ جاتی ہے یا ملک آپ کے پاس آتا ہے، اور جس کے پاس ملک آتا ہو اس کو نبی کہتے ہیں۔ نبی نبا سے ہے، یعنی جس کے پاس خبریں آئیں، خبریں آئیں نہیں تو محمد نام کیسے رکھا؟ اس لیے کہ اس سے پہلے عرب تو یہ نام جانتے ہی نہیں تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے نام میں نے رکھا، تاریخ کہہ رہی عبد المطلب نے رکھا، تو اس کے معنی کبھی عبد المطلب وہ بن جاتے، کبھی وہ عبد المطلب۔ پرورش بڑی شان سے ہوئی، اس لیے کہ دادا زندہ تھا اور دادا سردار عرب ہے، سردار عرب ہے، ماہ عرب ہے۔ کیا وجاہت ہے عبد المطلب کی؟ تاریخ دان نے لکھا بادشاہوں والی شان تھی، جب چلتے تھے جھومتے ہوئے تو زمین میں دھمک پیدا ہو، روب و دبدبا اور ہیبت ایسی کہ ابرہہ کا ہاتھی
سلامی دے، گھٹنوں کو ٹیک دے، گھٹنوں کو ٹیک دے۔ اس کو معلوم ہے کس کے دادا ہیں، یہ کون آئے ہیں۔ حیران ہو گیا ابرہہ بھی شان عبد المطلب دیکھ کر۔ آیا اور بڑے دھوم دھام سے آیا، ہاتھی لے کے آیا، خانہ کعبہ کو تباہ کرنے آیا۔ عبد المطلب نے کہا ابو قبیس پر جاؤ، سب اونچے پہاڑ پہ چڑھ جاؤ۔ مکہ خالی ہو گیا، سب ابو قبیس پر چڑھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد عبد المطلب نے کہا ذرا میرے بیٹے کو تو بلاؤ۔ تو سب بنی ہاشم کو معلوم تھا کہ جب یہ لفظ کہتے ہیں میرے فرزند کو بلاؤ تو اس کے معنی ہوتے ہیں عبداللہ کو بلاؤ۔ عبداللہ کو بلاؤ۔ 18 اور 19 کے درمیان میں عمر ہے اس وقت عبداللہ کی، اور حسن کا یہ عالم ہے کہ جدھر سے نکل جاتے ہیں وہ صحرا روشن ہو جاتا ہے۔ وہ حسن ہے عبداللہ کا۔ وقت نہیں میرے پاس، اور فرمائش یہ کہ صرف رسول اللہ پہ بولیے، تو مجھے بچنا ہے ہر موضوع سے۔ کل بھی رسول اللہ پہ تقریر تھی، آج بھی رسول اللہ۔ اب رسول اللہ کی وجہ سے یہ تو ناممکن ہے کہ ولادت کا ذکر ہو اور ماں باپ کا ذکر نہ ہو، پرورش کا ذکر ہو اور دادا کا ذکر نہ ہو۔ یہ تو میری مجبوری ہے بھائی، میں کیا کروں؟ دیکھیے دو ہی باتیں ہیں، یا تو ان کا ذکر ہوگا، بہت قیمتی جملہ کہنے جا رہا ہوں، کہوں کہ نہ کہوں، یا تو ان کا ذکر ہوگا جنہوں نے محمد کو پالا، یا ان کا ذکر ہوگا جن کو محمد نے پالا۔ اور کس کا ذکر کریں، اور کس کا ذکر ہو؟ جب ان کی ذات گرامی کا ذکر آئے گا تو یہ دو رخ سامنے رہیں گے، آپ اسے مائنس نہیں کر سکتے اور کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ کہ بلاؤ میرے فرزند کو بلاؤ۔ عبداللہ آئے، کہ دیکھو ذرا مشرق کی طرف، آسمان پہ جا کے کچھ دیکھو۔ عبداللہ گئے، واپس آئے، کہ کچھ نہیں نظر آیا۔ کہ ٹھہرو، کچھ دیر ٹھہرو، کچھ دیر ٹھہرے، دیکھا اب جا کے دیکھو۔ عبداللہ پھر گئے، واپس آئے، کہا بابا مشرق کی طرف سے سیاہ بادل آسمان پہ اٹھ رہے ہیں اور مکے کی طرف آ رہے ہیں۔ کہ وہ بادل نہیں ہیں، وہ اللہ کی طرف سے مدد آ رہی ہے۔ وہ مدد جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اس کا علم عبد المطلب کو پہلے سے ہے، اسی کو کہتے ہیں وحی۔ اسی کو کہتے ہیں خبر آنا۔ کبھی موقع ملا تو ہم آپ سے بہت تفصیلی گفتگو کریں گے مورخ کو دعوت فکر دیتے ہوئے کہ 1,24,000 انبیاء کے نام بتائے۔ نہیں کون کہے گا 1,24,000 کے کون بتا سکتا ہے؟ 24,000 کے نام بتائے، کون بتا سکتا ہے 24,000؟ 10,000 انبیاء کے نام بتائے، کون بتا؟ 5,000 انبیاء کے نام بتا دے، نہیں بتا سکتا۔ 2,000 انبیاء کے نام بتا دے، 1,000 انبیاء کے نام بتا دے۔ نہیں
تو وجود تو ہے، وجود ہے۔ تو کچھ وہ انبیاء ہیں جن کا نام فطرت میں ہے، پردے میں ہے، صرف اس لیے پردے میں ہے تاکہ جب آخری آئے تو نبوت آفتاب کی طرح روشن ہو جائے، اور یہ نبوتیں جو اس نبوت کی مدد کر رہی تھی پردے غیب میں چلی جائیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، سرکار کے اجداد میں نظر، کنانا، مظہر، 4 بھائی ہوئے حضور کے اجداد میں، داداؤں میں۔ ان کے والد کا انتقال ہوا تو انہوں نے 4 بیٹوں سے کہا کہ تم یمن چلے جانا اور وہاں کے بادشاہ سے فیصلہ کروا لینا بٹوارے کا، اور جیسا فیصلہ وہ کرے وہ فیصلہ تم لوگ مان لینا، میرے مرنے کے بعد چلے جانا، وہ جو بھی فیصلہ کرے آپس میں تقسیم کر لینا جو اثاثہ میں نے چھوڑا۔ ان کی وفات ہوئی، یہ 4 بھائی حضور کے جد جو تھے چلے یمن۔ راستے میں چلے جا رہے تھے باتیں کرتے ہوئے تو ایک بھائی نے کہا ادھر سے اونٹ گزرا ہے، دوسرے نے کہا ہاں جو اونٹ گزرا ہے وہ دم کٹا تھا، اس کی دم نہیں تھی۔ تیسرے نے کہا اس کی ایک ہی آنکھ تھی، ایک آنکھ پھوٹی ہوئی تھی اور ایک آنکھ کا تھا۔ چوتھے نے کہا اور اس کے اوپر ایک طرف مٹھاس لدی تھی اور ایک طرف کھٹاس۔ پیچھے آ رہا تھا اونٹ والا اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا، اس نے 4 کی باتیں سنی تو 4 کو وہیں پہ روک کے کہا تم 4 نے میرا اونٹ چرایا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی ہم نے تیرا اونٹ تو دیکھا ہی نہیں، کہ پھر ہمارے اونٹ کا پورا تم نے سراپا نقشہ کھینچ دیا، ایسا ہی تو ہے ہمارا اونٹ، اس کی دم کٹی ہوئی ہے، اس کی ایک آنکھ نہیں ہے، اس پہ کھٹاس بھی لدی، اس پہ کھجوریں بھی لدی، اس پہ املی بھی لدی، ایک طرف کھٹاس ہے ایک طرف مٹھاس ہے، اوپر جو بار ہے وہ بھاگ گیا ہے، ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، تم نے لیا ورنہ تمہیں یہ سب باتیں کیسے معلوم؟ کہ بھائی ہم نے تیرا اونٹ نہیں دیکھا، کہ تمہیں کیسے پتا کہ دم کٹی ہوئی ہے؟ کہ اونٹ جب مینگنیاں کرتا ہے تو اپنی دم کو ہلاتا ہے تو مینگنیاں بکھر جاتی ہیں، ہم نے دیکھا مینگنیاں ایک جگہ پہ رکھی ہوئی، اس کے معنی اس کے دم نہیں۔ کہ تمہیں یہ کیسے پتا کہ وہ کانا ہے؟ کہ ہم راستے میں دیکھ رہے تھے کہ گھاس تو دونوں طرف لگی ہے لیکن ایک ہی طرف منہ مارا ہے دوسری طرف منہ نہیں مارا۔ کہا اچھا تمہیں یہ کیسے معلوم کہ اس پہ کھٹاس اور مٹھاس لدی ہوئی ہے؟ کہا کہ ہم نے دیکھا کہ شاہراہ پہ ایک طرف مکھیاں ہی مکھیاں تھیں ایک طرف مچھر ہی مچھر تھے، مکھی ہمیشہ آتی ہے مٹھاس پہ، مچھر آتا ہے کھٹاس پہ۔ ہم سمجھ گئے کہ کھٹاس اور مٹھاس لگے، لیکن وہ مانا نہیں اور پیچھے پیچھے دیکھتا کہ ہم دیکھیں گے تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ کہ ہم تو جا رہے ہیں یمن کے بادشاہ کے پاس، کہ ہم وہیں تمہاری شکایت کریں گے اور اس سے کہہ کے تم لوگوں سے اپنا اونٹ نکلوا لیں گے۔ ان کا چلو، اب یہ راوی بن گیا، ایک راوی ساتھ ہو گیا 4 کے، عرب کا راوی وہاں پہنچ گیا جو آ کے بتائے گا کیا ہوا۔ پہنچے یہ لوگ 4،
بادشاہ کو پتا چلا کہ عرب کے سردار کے بیٹے آئے ہیں، مکے کے سردار کے بیٹے آئے ہیں، بڑا انتظام کیا، مہمانداری کا انتظام کیا، کھانا بھجوایا، شاہی کھانا تھا، دسترخوان بچھا۔ اب اس نے اونٹ والے نے بادشاہ کو سب بتا دیا۔ بادشاہ نے اپنے مشیروں وزیروں سے کہا کہ بھائی یہ بڑے ذہین عقل مند لوگ لگتے ہیں، ہم چھپ کے ان کی باتیں سنیں گے۔ پردے کے پیچھے بادشاہ، اب یہاں دسترخوان لگا، کھانا چن دیا گیا کہ اتنی دیر میں ایک بھائی نے کہا کہ یہ جو سالن میں گوشت ہے، یہ گوشت جو ہے جس جانور کا ہے، جس بکرے کا ہے، اس نے بھیڑ کا دودھ پیا ہے، وہ بھیڑ کے دودھ پہ پلا ہے۔ تو دوسرے بھائی نے کہا اور یہ دیکھا تم نے یہ جو انگور کا شربت بھجوایا ہے بادشاہ نے، یہ انگور کی بیل قبر پہ لگی ہوئی ہے۔ تو تیسرے نے کہا کہ ہاں دیکھو یہ جو روٹیاں جس عورت نے پکائی ہیں وہ نجس تھی اس وقت۔ تو چوتھے نے کہا اور یہ بھی معلوم ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ اپنے باپ سے نہیں ہے۔ یہ تو حضور سے کئی ہزار برس پہلے کی بات بتا رہا ہوں جو تاریخ عرب نے لکھا، محفوظ کیا اس واقعے کو۔ کیسے لوگ تھے اجداد میں، کچھ کہا تھا جملہ کہ اس گھر کے کلچر کا نام دین بنا ہے، اس گھر کی تہذیب کا نام اسلام رکھا اللہ نے۔ بادشاہ پردے سے باہر آ گیا کہ تم کو کیسے معلوم کہ اس جانور کی پرورش بھیڑ کے دودھ پہ ہوئی ہے؟ تب بکرے کے گوشت کی چربی گوشت سے پیوست ہوتی ہے، لیکن اگر بھیڑ کا گوشت ہے تو چربی اوپر ہوتی ہے، گوشت نیچے ہوتا ہے۔ ہم گوشت کو دیکھ کے پہچان لیے کہ اچھا یہ کیسے تمہیں پتا کہ یہ انگور کی بیل قبر پہ لگی تھی؟ کہ جیسے ہی ہماری نظر شربت پہ پڑی ہمارے اوپر اداسی طاری ہوئی، ہم سمجھ گئے کہ یہ انگور کی بیل قبر پہ پھیلی ہوئی ہے۔ اور یہ روٹی کا کیسے پتا؟ کہ اگر روٹی کوئی نجس پکائے تو اس میں کنکر آ جاتے ہیں، ریت آ جاتی ہے، مٹی نما روٹی ہو جاتی ہے، ہم نے منہ میں رکھا لگا مٹی کھا لی، اور کہا یہ کیسے معلوم کہ میرا شجرہ؟ کہ یہ ہم نہیں بتائیں گے، یہ تم اپنی والدہ سے جا کے پیغمبر کے اجداد ہوں یا اولاد، شجرے یہی بتائیں گے، شجرے یہی بتائیں۔ اس نے جا کے اپنی والدہ سے پوچھا، والدہ نے کہا بات صحیح ہے، سلطنت کو باقی رکھنے کے لیے یہ انتظام مجھے کرنا پڑا۔ اور وہ بڑے ذہین لوگ ہیں۔ بادشاہ واپس آیا کہ بھائی تمہارے باپ کی وصیت تھی کہ میں تم لوگوں کا بٹوارا کروں، تمہارے باپ کے اثاثے کو تقسیم کروں، تم لوگ تو بڑے ذہین لوگ ہو، میں کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن یہ پتا چل گیا کہ تمہارے باپ نے تم چاروں کو ملک عرب سے اس طرف اس لیے بھیجا تاکہ وہ یہ چاہتا تھا میری اولاد کے علم کا چرچا پوری دنیا کہ اس نسل میں محمد آنے والا ہے۔ تو صدیوں سے علم کا چرچا تھا، ابراہیم کی نسل میں تھے،
اس لیے قدرت نے نمرود کے خوف سے ابراہیم کی ماں مصلی نے اور باپ تارخ نے شہر اور میں مقام موجود ہے، جس کا دل چاہے جا کے عراق میں وہ مقام سیرا میں دیکھے۔ میں نے زیارت کی ہے کہ ایک غار ہے، تہخانہ ہے، زینے اتر کر نیچے جانا پڑتا ہے غار میں، کہ جہاں مصلی گئیں اور تارخ رہے وہیں ابراہیم پیدا ہوئے، اور پتھر رکھ کر ماں باپ شہر آ جاتے۔ گھبراتی تھیں کہ میرا بچہ بھوکا ہوگا تو چھپ چھپا کے نمرود کے سپاہیوں سے دودھ پلانے کے لیے جاتی اس غار کی طرف، لیکن جب آ کے پتھر ہٹاتی تو دیکھتی ابراہیم نے دونوں انگوٹھے منہ میں لیے، ایک انگوٹھے سے دودھ جاری ہے، ایک سے شہد جاری ہے۔ جب جد محمد کا ابراہیم اپنی بھوک کے عالم میں اپنے انگوٹھوں سے شہد اور دودھ چوس لے اور ماں کے دودھ کی ضرورت نہ پڑے تو بھلا میرے نبی کو حلیمہ کے دودھ کی کیا ضرورت؟ معاملہ نہیں ہے، یہ غیب کا معاملہ ہے۔ چونکہ یہودیوں سے حفاظت کے لیے بچپن میں ہی محمد کو چھپانا تھا، اس لیے دادا نے حلیمہ کے ساتھ کیا، جو اس خاندان کی پرانی ملازمہ ہیں اور گاؤں سے آتی تھیں، بچوں کو لے جاتی تھی۔ محمد کو بھیجا گیا دو وجہ سے، ایک تو یہودیوں کی نگاہوں سے چھپایا گیا ایک گاؤں میں کچے مکان میں حلیمہ کے گھر میں، تاکہ یہودی پہنچ نہ سکے وہاں، اور محمد اتنے بڑے ہو جائیں کہ اپنے پیروں سے چلنے لگیں، اس لیے کہ باپ بھی نہیں اور ماں بھی نہیں۔ یہاں سے مکے سے ہٹائے۔ دیکھیے بہت ہر چیز کی ایک بیک گراؤنڈ میں تفصیل ہوتی ہے، چونکہ نجومیوں نے، کاہنوں نے یہودیوں کو بتایا تھا کہ محمد مکے میں پیدا ہوں گے اور مکے سے مدینے آئیں گے، ورنہ مدینے میں کیا تک ہے کہ یہودی آباد ہو گئے تھے۔ یہ ایک دوسرے سے کہتے تھے وہاں چل کے آباد ہو تاکہ جب وہ آئے تو ہم اسے قتل کر دیں، اس لیے کہ انہیں یہ معلوم تھا کہ یہودیت کا خاتمہ کرے گا محمد، یہودی سلطنت محمد کے ہاتھ سے ختم ہوگی، ان کا غرور، ان کا عروج تہس نہس ہو جائے گا۔ یہ سب وہ پڑھے ہوئے تھے توریت اور انجیل اور زبور میں، اس لیے آ کے مکے میں جمع ہوئے تھے۔ وقت ہوتا تو بتاتا کہ 5 بار عبداللہ پر یہودیوں نے حملہ کیا کہ اسی سے محمد پیدا ہونے والے ہیں۔ نجومیوں نے بتا دیا تھا کہ یہ جوان ہے جس کے صلب میں محمد ہیں۔ اور صرف یہ نہیں، جس رات آمنہ اور عبداللہ کی شادی ہوئی اس رات یہودن عورتوں نے حجلہ عروسی میں آمنہ پہ حملہ کیا کہ قتل کر دیا جائے آمنہ کو۔ میرے پاس وقت نہیں کہ میں تفصیلات میں جاؤں، کبھی موقع دیجئے کہ میں اپنے سرکار پہ ایک اشرا پڑھوں، تب اطمینان سے باتیں ہوں، اور شیعہ سنی سب سنے اطمینان سے وہ باتیں جو ہمارے وائز، ہمارے خطیب نہیں پڑھتے، ہم سنائیں ریسرچ کی باتیں، اور پھر دیکھیں کہ کیا ہے شان محمد۔ میر انیس نے کہا کیوں کر بیاں ہو شوکت و شان پیمبری، عاجز ہیں یا فرست کو حسان و ہمیری۔ کہاں بیان ہو سکتی ہے شان محمد؟ بڑا وقت چاہیے، بڑا دل و گردہ چاہیے، اور اتنی عقل ہو کہ ہر بات کو قبول کیا جا سکے، اتنی ذہانت ہو کہ ہر نقطہ سمجھ میں آئے، تب شان محمد بیان ہو۔ صرف یہودیوں سے بچایا گیا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ حلیمہ کے پاس جانور پلے ہوئے تھے، بکریاں پلی ہوئی تھیں، تاکہ محمد کو
بکریاں چرانے کی مشق کروائیں حلیمہ. دودھ کا چکر ہے ہی نہیں، کوئی چکر نہیں. نہ موسیٰ کے ساتھ ہے، نہ ابراہیم کے ساتھ ہے، کسی نبی کے ساتھ نہیں. ہر نبی نے اپنی ماں کا دودھ پیا. مسئلہ سارا دودھ کا ہے. یہ جو حسین کربلا میں لڑے تو میر انیس نے کہا دکھلا دی ماں کے دودھ کی تاثیر. مرحبا. یہ جو کچھ سلطنت اسلامی کا جاہ و حشم ہے، جو کچھ محمد نے کیا دنیا میں، یہ آمنہ کے دودھ کا اثر تھا. یہ حسن، یہ وقار، بی بی کا دودھ پیا. 2 سال بچہ دودھ پیتا. اس کے بعد گئے نبی حلیمہ کے ساتھ، اور جب حکم الہی ہوا تو دادا نے بلوا ہی لیا. اور جب آ گئے 8 سال کی عمر تک دادا کی گود میں پلے. جب 8 سال کے تھے عبد المطلب نے وفات پائی، اور اس کے بعد 40 سال ابو طالب سرپرست رہے. اور ابن ابی الحدید معتزلی نے کہا کہ جب ابو طالب وفات پا گئے تو پھر علی تھے. یعنی رسالت نبوت جو ہے کسی کی احسان مند نہیں، دادا بیٹا پوتا. عبد المطلب، ابو طالب، محافظ. اور یہ کہ یہ نہیں کہ عام بچہ. شان بتا چکا عبد المطلب کی. مسند بچھائی جاتی خانہ کعبہ کے سامنے، مسند بچھی رہتی، گاؤں تکیے رکھے رہتے، اور عبد المطلب کے بیٹے تلواریں لے کر اس مسند کے گرد حفاظت کرتے تھے. کسی کی مجال نہیں کہ مسند پر سے گزر سکے، بیٹھ سکے، چھو سکے. تلواریں لی عبد المطلب کے بیٹے کھڑے بتا رہے ہیں یہ ہے سردار مکہ کی مسند بچھی جس کی ہم حفاظت کر رہے ہیں. اور ایسے میں محلہ بنی ہاشم سے عبد المطلب کے گھر سے ایک حسین خوبصورت 8 سال کا بچہ نکلا اور سیدھے مسند کی طرف آیا، اور پیر میں جوتے پہنے تھے. میں جوتوں کے مسند پہ قدم رکھا، تکیہ پہ قدم رکھا اور بیٹھ گئے. اور لوگ بڑھے ملازم عبد المطلب کے کہ کہیں نظر نہ پڑ جائے عبد المطلب کی، بچے کو مسند سے ہٹا دیں. کیسے میں عبد المطلب آ گئے. خبردار محمد کو ہاتھ نہ لگانا، محمد کو کوئی ہاتھ نہ لگا. یہ مسند اسی بچے کے صدقے میں مجھے. اب دیکھیے بھائی، ابھی تو اب وہ جملہ بیچ میں کتنے جملے رہ گئے یاد دلائیں نا. ایک جملہ رہ گیا کیا؟ فاطمہ بنت اسد نے کہا چاند سا بیٹا. اب یہ چاند کی تشبیہ یا فاطمہ بنت اسد نے کہا، اس کے بعد کس نے کہا؟ یاد کیجیے. کہتی ہے اب یہ دوسری فاطمہ کہ میرے گھر آئے اور کہا کچھ ذوق محسوس کر رہا ہوں. تو بابا نے کہا چادر لاؤ. میں نے چادر جو ڈالی نبی پہ تو میرے بابا کا چہرہ چاند کی طرح، 14ویں کے چاند، چاند کی طرح روشن تھا.
وہ چچی ہے، یہ بیٹی، وہ بھی فاطمہ، یہ بھی فاطمہ۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اگر دنیا محمد کی تعریف کرنا چاہتی ہے تو گھر والوں سے پوچھے کہ تعریف کا حق کیا ہے، پھر نعتیں کہیے، پھر قصیدے کہیے، پھر مضامین لکھیے۔ ابو طالب نے نعتیں پڑھی، چچا نے تعریفیں کی، چچی نے تعریفیں کی، اور کیا کہنا، کل بھی ذکر تھا، کیا کہنا کہ کھانا کہاں کھاتے ہیں؟ چچا کے گھر میں، چچا کے گھر میں، چچی انتظام کرتی اور انتظام بھی ایسا کہ اپنی اولاد پیچھے کرتی، اور محمد کی پرورش میں آگے۔ خود نبی نے بیان کیا، میری چچی اپنے بچوں سے پہلے میرا سر دھوتی، مجھے نہلاتی، میرے کپڑے بدلواتی، اپنے ہاتھ سے کرتے کے تکموں کو، بٹن کو لگاتی، مجھے تیار کرتی، سر میں کنگھی کرتی، شانہ کرتی، آنکھ میں سرما لگاتی، اور جب کھانے کا وقت آتا پہلے مجھے کھلاتی، جب میں کھا لیتا تب اپنے بچوں کو کھلاتی۔ کس شان سے نبوت کی پرورش ہوئی ہے یہ نبی کے گھر والوں سے پوچھو، اور وہی پوچھنا پڑے گا، کون بتائے گا؟ راوی کون ہے؟ راوی تو جب آئے گا جب نبی 40 برس کے ہو جائیں گے، وقت گزر چکے گا، سب سنی سنائی ہوگی، یہ دیکھی دکھائی ہے، یہ سب آنکھ سے دیکھا ہوا ہے۔ کہتی ہیں فاطمہ بنت اسد، میرے گھر کے صحن میں کھجور کا درخت تھا، پھل جب پکتے اور گرتے تو محلے کے بچے باہر کھڑے رہتے، چھوٹے چھوٹے بچے، اور وہ میری عادت جانتے تھے کہ فاطمہ بنت اسد جب پھل چن لیتی ہیں تو اجازت دیتی ہیں اب تم بھی آؤ لے جاؤ۔ بچے ادب سے کھڑے رہتے کہ جب تک وہ پھل چن نہ لے گھر کی مالکہ، بچے نہیں آتے تھے، دیکھتے رہتے تھے، اور اس کے بعد فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں میں پھل چنتی اور برابر برابر حصے لگاتی سب کے لیے، طالب کا حصہ، عقیل کا حصہ، جعفر کا حصہ، کہ جب یہ لوگ آئیں گے بچے تو انہیں جگہ اور مقام معلوم تھا، وہاں سے اٹھا کے کھجوریں کھا لیتے، تو میں ایک برتن میں محمد کے لیے الگ حصہ رکھ دیتی اور طاق پہ رکھ دیتی، اور جب وہ آتے بکریاں چلا کے تو سیدھے اس طاق کی طرف جاتے، اس لیے کہ بھوکے ہوتے تھے، چچی نے میرے حصے کا کھانا رکھا ہوا۔ ایک دن میں کاموں میں اتنی مصروف تھی کہ میں حصہ نہ رکھ سکی، کھجوریں نہ چن سکی، بچے آئے ساری کھجوریں چن کے چلے گئے، وہ سمجھے کہ شاید میں چن چکی، مجھے بعد میں شرمندگی ہوئی کہ محمد آئیں گے بھوکے ہوں گے، تو کہتی ہے میں لیٹ گئی اور اپنی آستین میں نے آنکھوں پہ رکھ لی کہ جیسے میں سو رہی ہوں۔ محمد آئے، دیکھا چچی سو رہی ہے، مجھ کو ادب سے جگایا نہ، اسی طاق کی طرف گئے، دیکھا برتن خالی، واپس آئے، صحن میں آئے، درخت کے نیچے کھڑے ہوئے، کہا درخت محمد بھوکا ہے۔ یہ بچپن ہے، یہ بچپن ہے، یہ بچپن ہے۔ اے درخت محمد بھوکا ہے۔ درخت نے پھل برسانے شروع کیے، محمد نے چن چن کے کھانا شروع کیا۔ اب فاطمہ بنت اسد آستین رکھے ہیں لیکن پورا منظر دیکھ رہی۔ شام کو ابو طالب آئے، کہا میرے والی آج تو میں نے اس بچے سے عجیب واقعہ دیکھا۔ پورا واقعہ بتا کر کہا کہ محمد درخت کے پاس گئے اور جا کر درخت سے کہا ہے درخت محمد بھوکا ہے، تو درخت نے پھل ٹپکانے شروع کیے، پھل برسانے شروع کیے۔ تو ایک بار ابو طالب نے کہا فاطمہ بنت اسد بھتیجے کو نہیں پال رہی ہو، نبوت کو پال رہی ہو۔
پال رہی ہو گود میں، رسالت پال رہی سب کو خبر ہے، سب کو معلوم ہے، ایسا نہیں کہ نہیں معلوم۔ اللہ، پھر ایک جملہ قیمتی کہتا ہوں، اللہ کا محبوب ہو، اللہ کا محبوب ہو اور جن لوگوں سے اپنے محبوب کو پلوائے، کیا ان کو بے خبر رکھے گا؟ کیا اپنے محبوب کی حفاظت نہیں کر رہا؟ اپنی نگرانی میں نہیں کر رہا۔ نوح کی کشتی تو اللہ کی نگرانی میں چل سکتی ہے اور محمد کی پرورش اللہ کی نگرانی میں نہیں۔ یہ سب سوچنے کی باتیں ہیں، محسوس کرنے کی بات، یہ پیار کی باتیں ہیں، یہ محبت کی باتیں ہیں۔ جتنی محبت بڑھتی جائے گی آپ کی رسول سے، اتنی ہی یہ باتیں سمجھ میں آتی جائیں گی۔ کل ایک جملہ چھوڑ دیا تھا تقریر میں کہ کس طرح ابو طالب نے اب بہت جلدی میں بچپن کو چھوڑ کے جوانی پہ آ رہا ہوں، وقت نہیں اس لیے تقریر کو ختم کروں۔ جوانی آ گئی، بعثت ہو گئی، اعلان ہو گیا۔ اعلان پہ بھی بڑے بچوں کی کتابوں میں کورس میں عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں، تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ اور ضروری ہے، بچوں کو پڑھایا جاتا ہے پاکستان میں۔ جبریل آئے غار حرا میں، محمد ڈر گئے، پھر آئے 3 بار آئے اور پھر یوں کر کے بھیل چلیا اور کہا پڑھو۔ محمد نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ پھر غار حرا نبوت پال رہی ہو گود میں، رسالت پال رہی۔ سب کو خبر ہے، سب کو معلوم ہے، ایسا نہیں کہ نہیں معلوم۔ اللہ، پھر ایک جملہ قیمتی کہتا ہوں، اللہ کا محبوب ہو، اللہ کا محبوب ہو اور جن لوگوں سے اپنے محبوب کو پلوائے، کیا ان کو بے خبر رکھے گا؟ کیا اپنے محبوب کی حفاظت نہیں کر رہا؟ اپنی نگرانی میں نہیں کر رہا۔ نوح کی کشتی تو اللہ کی نگرانی میں چل سکتی ہے اور محمد کی پرورش اللہ کی نگرانی میں نہیں۔ یہ سب سوچنے کی باتیں ہیں، محسوس کرنے کی بات، یہ پیار کی باتیں ہیں، یہ محبت کی باتیں ہیں۔ جتنی محبت بڑھتی جائے گی آپ کی رسول سے، اتنی ہی یہ باتیں سمجھ میں آتی جائیں گی۔ کل ایک جملہ چھوڑ دیا تھا تقریر میں کہ کس طرح ابو طالب نے اب بہت جلدی میں بچپن کو چھوڑ کے جوانی پہ آ رہا ہوں، وقت نہیں اس لیے تقریر کو ختم کروں۔ جوانی آ گئی، بعثت ہو گئی، اعلان ہو گیا۔ اعلان پہ بھی بڑے بچوں کی کتابوں میں کورس میں عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں، تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ اور ضروری ہے، بچوں کو پڑھایا جاتا ہے پاکستان میں۔ جبریل آئے غار حرا میں، محمد ڈر گئے، پھر آئے 3 بار آئے اور پھر یوں کر کے بھیل چلیا اور کہا پڑھو۔ محمد نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ پھر غار حرا سے گئے، خدیجہ سے کہا، خدیجہ برقہ کے پاس لے گئی۔ یہ پورا قصہ پڑھایا جاتا ہے، القا سورہ علق کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے کہ جناب اس طرح پہلی وحی آئی، اقرا نازل ہوا بچوں کے کورس میں۔ واقعہ بالکل صحیح ہے، ہر واقعے کے کئی رخ ہوتے ہیں۔ کوئی واقعہ جب ہو رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر سے دیکھتا ہے، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے اور کوئی اوپر سے۔ اب مجھے نہیں معلوم کس طرف کے راوی کو بالکل صحیح نظر آتا ہے، یہ تو آپ جانیں، لیکن ہر ایک کے بیانات الگ الگ ہوں گے۔ اب یہ واقعہ میں بھی سنا رہا ہوں آپ کو، کتاب میں بھی لکھا ہے، آپ مجھ سے سن لیجئے۔ جبریل آئے، 1 بار آئے، پھر دوسری بار آئے، پھر تیسری بار آئے۔ تو یہ کیوں کہیے کہ محمد ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے؟ یوں کہیے کہ آداب رسالت، دربار رسالت کا روب و دبدبہ ایسا تھا کہ جبریل آتے ہوئے ڈر رہا، خوف
تھا کیسے جاؤں، ہمت نہیں پڑ رہی تھی جبریل کی۔ ملک ڈر رہا تھا، نبی نہیں ڈر رہا تھا۔ ڈر کی کیا بات ہے، بچپن سے نبی پیدا ہوئے ہیں، معلوم ہے کہ وحی کو آنا ہے۔ جبریل آداب دربار رسالت بجا لا رہے ہیں۔ ایک بار آئے پھر آئے پھر آئے، ہمت کی اور گئے۔ اب رہ گیا یہ کہ لپٹایا تو پڑھ لیجئے، تمام راویوں نے لکھا ہے کہ پہلی وحی جس دن آئی وہ عید کا دن ہے، بعثت کا پہلا دن عید کا دن ہے۔ چونکہ محمد پہ پہلی وحی آئی تو عید کا دن تھا، تو جبریل نبی سے عید ملے۔ اب رہ گیا یہ کہ جناب خدیجہ سے کہا سردی لگ رہی ہے اور جوڑی اور بخار اور یہ اور وہ اور کمبل اڑاؤ یہ وہ، نہیں نہیں نہیں، سمجھیے اس کو کہ سب سے پہلے بیوی سے جا کے کیوں کہا؟ ضروری ہے، حکم الہی ہے کہ پہلے بیوی سے کہو، بیوی کا امتحان لو۔ کیوں؟ میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں الگ کا، پھر واپس یہاں آتا ہوں۔ ایک سادھو مہاراج تھے، تو وہ بڑے سنیاسی تھے، گیانی تھے، ان کے پاس ایسا منتر تھا کہ ہوا میں اڑتے تھے۔ ایک دن گھر میں آئے تو بیوی کام کاج میں لگی تھی، بیوی سے کہا، سمجھے کہ بھئی بیوی کچھ ذکر کریں گی، وہ اپنے کام میں لگی نہیں، تو خود انہوں نے مخاطب کیا، کہا بھئی تم نے کچھ ابھی صحن میں آسمان کی طرف کچھ دیکھا تھا؟ کہ کیا؟ کہے بھئی میں تم دیکھ رہی تھی ادھر سے کوئی اڑتا ہوا گیا تھا، ادھر سے ادھر کوئی اڑتا ہوا گیا تھا؟ کہ ہاں میں کام میں تھی، میں نے دیکھا کہ کوئی ادھر سے ادھر اڑتا ہوا گیا تھا۔ کہے وہ میں تھا۔ بے اتنائی بیگم کی دیکھیے کیسا جلا رہی ہیں شوہر کو۔ کہ وہ میں تھا۔ کہا اچھا وہ تم تھے، جبھی تو میں کہوں ٹیڑھے ٹیڑھے کیوں اڑے تھے؟ کہ شوہر کتنا ہی بڑا کارنامہ کیوں نہ کرے، بیوی عیب نکال دیتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی تحریک آپ شروع کرنا چاہتے ہیں، لیڈری کرنا چاہتے ہیں، تو بیگم کو مٹھی میں رکھیے۔ بڑے بڑے لیڈروں کے ساتھ کیسز ہوئے ہیں یہی پاکستان میں، کچھ یاد آ رہے ہیں کن کے مقدمے بیگموں نے شوہروں پہ کیے؟ کچھ اخبارات کی چیزیں یاد نہیں ہیں، ابھی تو وہ لیڈر جوان ہیں، زندہ ہیں، تو ساری لیڈری خاک میں مل جاتی ہے اگر بیگم مقدمہ کر دیں۔ اس لیے بیگم سے منوانا ضروری ہے۔ اگر گھر میں ہی گڑبڑ ہو جاتا اور بیوی یہ کہہ دے ارے آپ کو ایسے ہی بخار آ گئے، وہی آ چکی، سب سے پہلے جسے خبر سنائیے جا کے وہ آپ کی بیوی خدیجہ ہے۔ اور کیا بیان دیا خدیجہ نے؟ میں تو یہ سمجھتی ہوں یہ وہی ناموس ہے، وہی ملک ہے جو موسیٰ پہ آیا تھا، جو عیسیٰ پہ آیا تھا۔ اب چلی تحریک، اب نبی اور خدیجہ مل کر اسلام بنائیں گے، وہ دولت دیں گی یا وہی سنائیں گے؟ اب ایک چیز اور رہ گئی، انہوں نے کہا بھئی یہ ورقہ کہاں سے آ گئے؟ اور حضرت حسن زیدی صاحب تو کہتے تھے کہ رسالت کی تصدیق ایک ورقہ کرے گا۔ وہ بہت اچھا جملہ ہے ان کا، لیکن میں دوسرا رخ دے رہا ہوں، اس پہ بھی سوچئے گا جا کے۔
لیڈر اور رہنما کے لیے ایک تو بیوی کا مسئلہ ہوتا ہے، دوسرا اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ اس مسئلے میں کہیں سسرال خلاف نہ ہو جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ خدیجہ کے گھر تک بات پہنچ نہ ہو جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ خدیجہ کے گھر تک بات پہنچے کہ اس خاندان کا داماد نبی ہے اور وہ اعلان کر چکا نبوت کا، کہیں سسرال مخالفت نہ کر دے، اس لیے ان سے بھی اقرار کروا لو۔ تو ورقہ نے کہا بے شک آپ نبی ہیں، میں نے توریت میں، انجیل میں، زبور میں آپ کا ذکر پڑھا ہے۔ اور پھر خدیجہ کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا سنو، میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ محشر کے میدان کا مالک خدیجہ تمہارا شوہر ہوگا، میری بھی سفارش کر دینا۔ جناب شان ہے پہلی وحی کی، یہ تو تاریخی بحث تھی۔ اب نہج البلاغہ کا ایک ٹکڑا سنا دوں مولا کا ایک خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، جس میں آپ نے یہ بتایا ہے کہ پہلی وحی کب آئی، کیسے آئی، اور اس کو اس طرح نقشہ کھینچا ہے۔ مولا نے فرماتے ہیں کہ اکثر دنوں میں رسول اللہ غار حرا میں تنہا جاتے، بکریاں چراتے، پھر بکریاں وہیں باندھ دیتے، اوپر جاتے، جا کے عبادت کیا کرتے۔ ابھی دین نہیں آیا، اسلام نہیں آیا، ابھی اعلان نہیں ہوا، نبوت نہیں آئی، لیکن علی کہہ رہے ہیں عبادت پہ مصروف رہتے۔ تاریخ نے لکھا کہ بعثت سے 3 برس پہلے نماز کا حکم آ گیا تھا، لیکن نمازی نہیں تھے۔ شبلی نعمانی نے لکھا صرف 3، خدیجہ، علی اور جعفر طیار۔ پہلی نماز جب ہوئی، اس لیے علی ہر خطبے میں کہتے تھے پہلی نماز علی نے پڑھی، پہلی نماز نبی کے ساتھ میں نے پڑھی، پہلا جہاد میں نے کیا۔ اور پھر کبھی کبھی یہ کہتے تھے میں وہ ہوں جس نے 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھی، میں وہ ہوں جو 2 منہ کی تلوار سے لڑا، میں وہ ہوں جس نے 2 بار ہجرت کی۔ یہ بھی فخر میں خطبے میں کہا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے اس غار میں جہاں نبی بیٹھے تھے ان کے سامنے میں دوزانو بیٹھا تھا، اور میں نے محسوس کیا کہ کوئی سایہ آیا، میں نے پروں کی آواز سنی، پھر میں نے وحی کی آواز سنی، پھر میں نے وحی کی خوشبو محسوس کی، پھر میں نے وحی کے نور کو دیکھا۔ اب پتہ چلا کہ وحی میں خوشبو بھی ہے اور نور بھی۔ مورخ نے کیوں نہیں لکھا؟ یہ تو علی نے بتایا کہ وحی میں نور بھی ہے اور خوشبو بھی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک چیخ صحرا کی طرف سے بلند ہوئی، تو میں نے کہا
یا رسول اللہ. یہ پہلا دن ہے دعوت ذوالعشیرہ سے پہلے کا دن ہے. ابھی تک کہتے تھے بھائی، ابھی تک کہتے تھے بھائی صاحب، بھائی جان، بڑے بھائی چھوٹے بھائی. آج کا یا رسول اللہ. کائنات میں سب سے پہلے رسول کو جس نے یا رسول اللہ کہا وہ ہیں علی. کہ یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ یہ چیخ کیسی بلند ہوئی؟ کہ یا علی یہ شیطان کی چیخ ہے. کہ شیطان کیوں چیخا؟ کہ اس لیے چیخا کہ یہ مایوس ہو گیا. وہی آ گئی، یہ مایوس ہو گیا. کہ یا رسول اللہ کیا اب یہ انسانوں کو بہکا نہ سکے گا؟ کہ نہیں، بہکائے گا تو علی، لیکن اس لیے چیخا کہ اس کے بہکانے کی لذت ختم ہو. اب بہکا تو رہا ہے، بے دلی سے بہکا رہا ہے. اس لیے کہ قرآن آ چکا، آخری نبوت آ چکی، اب عادتاً بہکا رہا ہے، مزہ اس کا خراب ہو گیا. اس پر میری تقریر ہے پوری کہ بے دلی سے کیسے بہکاتا ہے، وہ الگ ہے گفتگو. یہ پہلی وحی کی آمد ہے، یہ اس کی شان ہے، اور یہ اعلان ہے. اور اعلان کے بعد ابو طالب کا انتظام ہے. نہ سپاہی تھے، نہ لشکر، نہ تلواریں، لیکن ابو طالب کا انتظام تھا کہ کیسے کافروں سے محفوظ رکھنا ہے بھتیجے کو، کیسے اللہ کے اس چراغ کو بچانا ہے، کیسے اللہ کے حبیب کی حفاظت کرنی ہے. اور یہ سن لیجئے آخر میں تقریر کے ابو ذر کی زبانی، قبیلہ بنی غفار کے. اور ابو ذر بیان کرتے ہیں، آمد پہ بتایا ہے میں کیسے آیا. اصحاب سے بیان کیا کرتے تھے اپنے دوستوں سے کہ کس طرح میں آیا مکے. کہتے ہیں کہ میں بکریاں چرا رہا تھا بھیڑی صحرا میں کہ ایک بار بھیڑیے نے میرے جانوروں پہ حملہ کیا. میں نے ڈنڈے سے اس بھیڑیے کو بھگایا، ہٹایا، بھاگ گیا، پھر آ گیا، پھر میں نے اسے ڈنڈا مارا، تیسری بار پھر حملہ کیا اس نے جانوروں پہ. تو میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھ کر کہا کتنا بے غیرت بھیڑیا ہے تو، میں تجھے بھگا رہا ہوں مان نہیں رہا، بار بار میرے جانوروں پہ حملہ کر رہا. تو وہ بھیڑیا عربی بولنے لگا اور اس نے ابو ذر سے کہا میں بے غیرت نہیں ہوں، مکے والے بے غیرت ہیں، نبی آ گیا لیکن ایمان نہیں لا رہے. یہ ابو ذر بتا رہے ہیں کہ نبی کا ظہور ہو گیا ہے، کلمہ نہیں پڑھ رہے. بس ابو ذر کہتے ہیں میں بھیڑوں کو بھی بھول گیا اور بھیڑیے کو بھی بھول گیا، اور میں گھر آیا، کپڑے بدلے، ماں سے میں نے کہا میں تو چلا مکے، اس لیے کہ جس کا مجھے انتظار تھا وہ آ گیا. ابو ذر کہتے ہیں میں آیا، مکے میں داخل ہوا، تھک گیا تھا، تو سامنے میں نے دیکھا ایک کنواں ہے، اس کنویں کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہیں. میں دوسری طرف آ کے بیٹھ گیا اور میں نے غور سے سنا تو وہ لوگ برائی کر رہے تھے اس نبی کی جس کا ظہور ہوا ہے. یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے پاس آسمانی خبر آتی ہے. گویا غیبت کر رہے تھے سرکار دو عالم کی. ایک بار ابو ذر نے دیکھا کہ مکے کی طرف سے ایک بلند قامت بزرگ انتہائی وجیح ان کی آمد ہوئی. جیسے ہی ان کی آمد ہوئی جو لوگ نبی کی برائی کر رہے تھے سب کہنے لگے چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، ابو طالب آ رہے ہیں. یہ ہے رعب و دبدبا کہ آنکھ اٹھا کر محمد کی طرف کوئی نہیں دیکھ سکا، ابو طالب کی موجودگی. ابو طالب آ رہے ہیں، چپ ہو جاؤ، اب کچھ نہ کہنا. ابو ذر کہتے ہیں کہ تیسری جانب وہ بزرگ آ کے بیٹھ گئے جن کا نام ابو طالب لیا تھا مکے والوں نے. کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا وہ بیٹھے رہے.
फिर उठ के चले। मैं उनके पीछे पीछे चला। उन्होंने मुड़ के मेरी तरफ नहीं देखा, मेरे कदमों की आवाज सुनी और बगैर मुड़े कहा, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? क्या मैं आपके पीछे इसलिए आ रहा हूं कि मैं नबी की ज़ियारत करने आया हूं और इन काफिरों से मैंने आपकी तारीफ सुनी, ये सब आपसे खौफजदा हैं, आपसे डरते हैं। इसके माने आपको उस नबी का पता है, मैं इसलिए आपके पीछे आ रहा हूं। कह दूं जुमला, नबूवत तक नए मुसलमानों को पहुंचाने वाले का नाम है अबू तालिब। अच्छा, मेरे पीछे पीछे आते जाओ, मेरे पीछे पीछे आते जाओ। अबू ज़र कहते हैं कि मैं पीछे पीछे चला और एक गली के पास वो ठहरे और ठहर कर उन्होंने कहा, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने अपना नाम बताया। कहा, अच्छा देखो ऐसा करो, इस गली के आखिर में जो दरवाजा नजर आ रहा है उस पे चले जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि इस वक्त मोहम्मद कहाँ है। कल मैंने जुमला कहा था, कई मकान बनवा कर अबू तालिब ने अबू कुबैस पर दारे अरकम में इधर उधर ऐसे मकान बनवा दिए थे, ये पता न चले कहाँ होते हैं मोहम्मद, ताकि दुश्मन वहां पहुंच न सके। ये सारा इंतजाम अबू तालिब का था। अब देखिए कि मुहाफिजत कैसे की है अबू तालिब ने, क्या सीक्रेट सर्विस का निजाम है। ये सब अबू तालिब का कारनामा है। बाद में सल्तनतें बनेंगी और उनके आईन लिखे जाएंगे, ये तो रिसालत और नबूवत के हिफाजत की जो सल्तनत बनाई है उसका सुल्तान है अबू तालिब। और ये निजाम देखिए, तो वो सामने दरवाजे पे जाओ। अबू ज़र कहते हैं मैं उस दरवाजे पे पहुंचा, मैंने दस्तक दी तो मैंने देखा एक जवान बरामद हुए। क्या वजी थे, क्या शेर जैसा चेहरा था और अपने अमामे में वो शुतुरमुर्ग के पर की कलगी लगाए हुए थे। बहुत वजी, बहुत हसीन, बिल्कुल शेर लगते थे। उन्होंने कहा, क्या बात है? कहा, मैं फला फला मकाम से आया हूं और आपके पास मुझे अबू तालिब ने भेजा है। मैं उस नबी की ज़ियारत करना चाहता हूं, कलमा पढ़ना चाहता हूं, वहां तक मुझे पहुंचा दीजिए। जब अबू तालिब का नाम सुना तो उन्होंने कहा, अच्छा आओ मेरे साथ आओ। अबू ज़र कहते हैं वो जवान आगे आगे चला, मैं उसके पीछे पीछे चला। कुछ दूर मंजिलें तय हुई, उसके बाद एक गली के पास रुके और कहा, वो गली के आखिर में जो दरवाजा नजर आ रहा है वहां चले जाओ। जब वो जाने लगे तो अबू ज़र कहते हैं मैंने पूछा, आपका क्या नाम है? कहा, मैं मोहम्मद का चचा हमजा हूं। तो सामने चले जाओ, वहां तुम्हें जाके मालूम होगा। अबू ज़र कहते हैं मैंने उस गली को तय किया, उस दरवाजे पर पहुंचा, मैंने दस्तक दी, दरवाजे से एक और 22 साल का हसीन और खूबसूरत वजी जवान शकील बाहर आया। कमर उसकी कसी हुई थी, सिपाही लग रहा था, उसका अमामा जो बंधा था उसके शमले उसके कांधे पे लटक रहे थे, ऐसा लगता था कोई दूल्हा आ रहा है। वो बाहर आए, उन्होंने कहा, क्या बात है? कहा, पहले मुझे अबू तालिब ने हमजा के पास भेजा था, अब हमजा ने तुम्हारे पास भेजा है कि ज़ियारत हो जाएगी, मुझे बताओ इस वक्त नबी कहाँ है? अबू ज़र कहते हैं वो जवान आगे आगे चला, मैं उसके पीछे पीछे चला। कुछ दूर मंजिलें तय हुई, एक गली के पास वो जवान रुका और कहा, वो सामने जो दरवाजा है वहां चले जाओ, वहां तुम्हें मालूम होगा कि इस वक्त मोहम्मद कहाँ है। अबू ज़र कहते हैं जब वो जवान चला, मैंने कहा, अपना नाम बताइए। कहा, मैं मोहम्मद का चचाजाद भाई अबू तालिब का बेटा जाफर हूं। और वो चले और निकल गए और मैं उस गली में गया, दरवाजे पे मैंने दस्तक दी। जब दरवाजे पे मैंने दस्तक दी, दरवाजा खुला, एक 12 साल का खूबसूरत लड़का बरामद हुआ। का क्या बात है? का पहले अबू तालिब ने हमजा के पास भेजा, हमजा ने जाफर के पास भेजा, जाफर ने आपके पास भेजा, मैं आपसे पूछता हूं मोहम्मद कहाँ है? कहा, आओ मेरे साथ।
وہ لڑکا آگے چلا اور میں پیچھے چلا اور ایک پہاڑی پہ چڑھے اور ایک کچے مکان کمرے کے پاس رک کر دروازے کو اس بچے نے کھولا اور کہا اب دیکھو ابو ذر دیکھو کیا نظر آ رہا ہے. میں نے مڑ کر کہا آپ کون؟ کہا میں علی ہوں. میں نے نور رسالت کو دیکھا، دوڑ کر میں قدموں پہ گرا، پروانہ وار میں نے 7 چکر لگائے. جب میں طواف کر رہا تھا نبی کا تو مسکرا کر کہا میں سمجھ گیا ابو ذر تم کیا چاہتے ہو. یہ کہہ کر نبی نے اپنے دوست سے ابا ہٹائی کہ یہ ہے مہر نبوت جس کی تلاش میں ہو. جیسے ہی میری نظر پڑی میں مہر نبوت کے بوسے لینے لگا. مہر نبوت تک پہنچانے والے، رسالت کے گھر کا پتہ بتانے والے یا ابو طالب ہیں یا حمزہ ہیں یا جعفر یا علی. تقریر کا آخری جملہ اور آپ کے ذوق سماعت اور حسن سماعت کی داد دیتا ہوں میں. خوب سنا آپ نے ماشاءاللہ، کیا کہنا. یہ بھی جملہ تقریر میں اپنے مقام پر غور کے قابل ہے کہ اسلام کی جو عمر ہے، زندگی ہے، وہ قیامت تک ہے، بعثت سے لے کر قیامت تک. اور اس پوری زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. 3 حصوں میں، اور وہ 3 حصے کیا ہیں؟ پہلا دور جب نبی کو اسلام بنانا ہے. پہلا دور جب نبی کو اسلام بنانا ہے. دوسرا دور جب نبی کو اسلام پھیلانا ہے. تیسرا دور جب نبی کو اسلام بچانا ہے. 3 دور ہے، چوتھا دور نہیں ہے. چوتھا دور محشر کے بعد. پہلی عمر جو ہے اسے میں بنانا ہے، یہ مکے کے 13 برس. جب پھیلانا ہے تو یہ 30 برس ہے، اور جب بچانا ہے یہ 61 ہجری سے قیامت تک. یہ دور ابھی چل رہا ہے. جب بچانا ہے، بنانے کا دور ختم ہوا، پھیلانے کا دور ختم ہوا، اب صرف بچانا ہے. قدرت نے تینوں حصوں کے 3 محافظ اسلام کو دیے. اے میرے حبیب، جب آپ اسلام بنائیں گے تو آپ کے ساتھ ابو طالب بنائیں گے. جب آپ اسلام پھیلائیں گے تو آپ کے ساتھ علی پھیلائیں گے. جب آپ اسلام بچائیں گے تو حسین بچائیں گے. حقا کے بنا یہ قیامت تک کا دور ہے. کربلا سے قیامت تک صرف حسین بچا رہے، نام حسین بچا رہا ہے اسلام. اسلام کو نام حسین بچا رہا ہے. 25 سال کا امریکن سپاہی فوج عراق میں اتری اور خندقوں میں سپاہی بیٹھے ہوئے، لڑائی ہو رہی ہے. کربلا سے قریب بم گر رہے ہیں اوپر سے نیچے امریکن سپاہی، اور وہ خندق میں بیٹھا اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا امریکن سپاہی اپنی ماں کو خط لکھ رہا ہے. خط ڈان اقبال نے شائع کیا، کراچی کے ڈان اقبال، کہ مم ہم یہاں کافی دنوں سے پڑے ہوئے ہیں،
لیکن ہم کو یہ مقصد نہیں معلوم کہ ہم ان عراقیوں سے مسلمانوں سے کیوں لڑ رہے ہیں، کیوں جنگ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو ہم سے جنگ کر رہے ہیں ان کے سامنے کوئی مقصد ہے، یہ مقصد کے تحت لڑ رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم ہم کیوں لڑ رہے ہیں۔ اور ہم تھوڑی دور پر، یہاں سے تھوڑی دور پر جہاں میں خندق میں لیٹا ہوں، اور یہ اس کا آخری خط ہے، اس کے بعد وہ مر گیا، اس کی لاش ابوظہبی پہنچی، صحافیوں نے اس کے جیب سے وہ خط لیا اور وہ ٹان میں چھپا، جو ماں کے نام خط تھا وہ پہنچا بھی نہیں اس کی ماں کے پاس، اخباروں میں چھپا، اور وہ کہتا ہے کہ یہاں سے کچھ دور پر چند قدم پر ایک روضہ ہے جو حسین کا روضہ کہا جاتا ہے، اور جو باتیں مجھے پتا چلی ہیں کہ اس صحرا میں آج سے 1400 برس پہلے وہ آئے تھے، اور انہوں نے اپنے دشمنوں سے یہ کہا تھا کہ یہ میرا 6 مہینے کا بچہ ہے، اسے پانی پلاؤ، لیکن حسین کے دشمنوں نے اس بچے کو بھی تیر مار کے شہید۔ ماں جب سے میں نے یہ سنا ہے میرے آنسو نہیں رکتے۔ دیکھیے وہ امریکن فوجی مر گیا، لیکن حسین اس کو اسلام کا پتہ بتا گئے۔ اگر مسلمانوں کے اس وقت عقل ہوتی تو تمام یہودیوں، عیسائیوں، امریکنس، یورپین کو یہ پیغام دیتے کہ اسلام نام ہے حسین کا، اور یہ سب لڑائیاں بن کر کے بیٹھ جاتے، مسلمانوں سے لڑتے، نہ افغانستان تباہ ہوتا، نہ عراق تباہ ہوتا۔ اور اب بھی وقت نہیں گیا، وہ ملک جو برباد ہونے والے ہیں سپر پاور کے ہاتھوں، اگر اس کو روکنا ہے تو پیغام سارے مسلمان شیعہ سنی مل کر یہ کہیں کہ ہم سب حسین کو مانتے ہیں۔ کوئی برا جملہ کہہ دیا میں نے؟ زندہ باد، زندہ باد، جنگ عظیم، جنگ عظیم، اور بم برس رہے ہیں، جنگ عظیم، تباہیاں ہو رہی ہیں، یورپ میں لڑائی ہو رہی ہے، یہاں لڑائی، وہاں لڑائی، کتنے انسان مرتے چلے گئے، لاکھوں انسان مر گئے۔ ایسے میں فرانس کا مشہور شاعر الیگزینڈر گونن ایک کمیٹی بناتا ہے لڑائی کو رکوانے کے لیے، اور کمیٹی بناتا ہے وہ یورپ کے چھوٹے بچوں کی، اور بچوں کو جمع کر کے ایک جلسہ کرتا ہے، اور اس کے بعد ایک خط لکھتا ہے اقوام متحدہ کے نام کہ ہم نے یہ کمیٹی بنائی ہے، بچوں کی کمیٹی، اور یہ بچے اپیل کرتے ہیں خدا کے لیے اس لڑائی کو روک دو، اس لیے کہ ہمارے جیسے معصوم بچے بھی مارے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے ایک مرثیہ لکھا 250 بند کا علی اصغر کی شہادت پر، اور وہ مرثیہ بھی بھجوا دیا الیگزینڈر گونن نے اس خط کے ساتھ، اور اس میں لکھا کہ ہم تمام دنیا کے بچوں نے اپنا سردار علی اصغر کو چنا، علی اصغر کا واسطہ اس لڑائی کو، علی اصغر امن کا پیغام، رباب کا لال علی اصغر، سکینہ کا بھائی علی اصغر۔ خاموش بچہ آ کے پورا اسلام سنا گیا، پورا اسلام بتا گیا کیا ہے اسلام، کیا ہے میرے پردادا محمد کا اسلام۔ ایک چھوٹے سے بچے نے خطابت کی ہے حسین کے ہاتھوں کے منبر پر، یہ منبر ہے علی اصغر کا، وہاں سے بول رہے تھے، اور کیا خطابت کی ہے، خطابت کیا ہے علی اصغر، کل اتنی خطابت کہ اپنی زبان کو اپنے خشک ہو کر رکھے گا، اور جب تیر پڑا تو مسکرا دیے۔ علی اصغر کی مسکراہٹ علی اصغر کی خطابت تھی، بس مسکرا کر، ہاں علی اصغر یہاں تو تم مسکرا دیے، ماں دیکھے گی تو کیا، جب ماں کی نظر پڑے گی تو۔ بہت کٹھن منزل تھی حسین کے لیے، علی اکبر کی لاش لانا آسان تھا، قاسم کا لاشا لانا آسان تھا،
مسلم کے شہزادوں کے لاشیں آنا آسان تھا، لیکن علی اصغر کو لائے تو 7 بار پیچھے 7 بار آگے، اور پھر آواز دی رباب اپنے لال پڑھوں کہ نہ پڑھوں یا تقریر ختم کروں؟ فرمائش ہے مصائب کی، اس لیے 2-4 جملے پڑھ کر تقریر ختم کروں، آپ کے لیے دعا کروں۔ کہتے یہ رباب سے پہلے سکینہ در پہ آ اور دامن پکڑ کر کہا بابا بھیا علی اصغر کو پانی سکینہ پیاسی ہے۔ اب حسین کیا جواب؟ رباب آگے بڑھے، زینب نے سکینہ کو گود میں لیکن حسین صرف رباب کو دیکھ رہے اور اتنا کہا رباب میں کون ہوں؟ کہا آپ امام وقت ہیں، آپ میرے امام ہیں۔ کہا میں امام ہوں؟ کہا آپ میرے امام ہیں۔ کہا جو میں کہوں گا بات مانو گی؟ کہا میرے والی ہاں میرے امام فرمائیے۔ کہا رباب جو بات کہوں گا اس پر صبر کرو گی؟ ہاں آقا صبر کروں گی۔ ہاں صبر کا رباب ذرا ہاتھ پھیلاؤ۔ ماں نے ہاتھ پھیلائے، حسین نے ننھا سا لاشا رباب کے ہاتھ پہ رکھا اور کہا رباب کچھ دیر کے لیے اللہ کی اس امانت کو سنبھالو۔ رباب ہاتھ میں بچے کو لیے تھی، حسین نے گھٹنے ٹیکے، کمر سے ذوالفقار نکالی، ایک ننھی سی قبر بنانا شروع کی۔ جب قبر تیار ہو گئی کہا رباب لاؤ علی اصغر کو لاؤ، لاؤ علی اصغر کو لاؤ۔ ایک بار قبر میں رکھ کر کہا رباب ابھی تمہاری گود میں تھے، اب قیامت تک دادی فاطمہ کی گود میں رہیں گے۔ ہمارے لا اس عبادت کو قبول فرما، تمام مسلمانوں میں اتحاد فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، کوئی غم نہ دینا سوا امام حسین۔ جو حج و زیارات سے مشرف ہونا چاہتے ہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا فرما، پروردگار جو اولاد نرینہ نہیں رکھتے